السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 60 تا 62 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراك فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ہر پیغمبر کی تبلیغ کا بنیادی اور مشترکہ جو نقطہ ہے وہ توحید ہے۔ ہر پیغمبر اور رسول نے یہی تعلیم دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی انبیاء اور رسل کی اتباع اور اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ ان آیات میں انسانوں کے لیے انسانوں کی ایک درینہ غلط فہمی کا یا جہالت کہہ لے، اس کا ذکر ہے۔ صاحب علم جو تقوی والے ہیں وہ اپنے علم پر اتراتے نہیں، لیکن جو علم نہیں رکھتے وہ اپنی جہالت پر ضرور اتراتے ہیں۔ فرمایا قال الملأ من قومہ، بولے سردار اس قوم کے، یعنی پچھلی آیت میں جو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہیں عذاب نہ ہو جائے، تو اس جواب میں اب سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ قال الملأ من قومہ، اس قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں صریح گمراہی میں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں الٹا کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں نہیں ہوں گمراہی میں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا، مجھے تو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ابلغکم، کیوں بھیجا ہے؟ کہ میں پہنچاؤں رسالات ربی، اللہ کے پیغام کو، وانصح، اور نصیحت کروں تمہیں، لکم، اس پر، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قوموں کی سب سے بڑی جو بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب جھوٹے سچوں کو بیوقوف، گمراہ اور لا علم خود کو عالم اور فاضل سمجھنے لگیں، مردہ ضمیر لوگ بولیں کہ ہمارا ضمیر اور دامن صاف ہے، واقعی ان کا ضمیر صاف ہے، عقل سے، علم سے، حلم سے، خوف خدا سے اور انسانیت سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہو تو موجے ہی موجے، جیسا کہ آیت نمبر 58 میں بھی فرمایا گیا لا یخرج الا ناکدا، کہ گندگی سے خوشبو کی امید نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اور رسل یا اہل اللہ جو ہیں وہ کبھی بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ اپنے قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں قوم کی فکر اور محبت موجزن ہوتی ہے۔
جس طرح ایک گھر کا سربراہ یا والد اپنے کنبے یا اولاد کا بھلا چاہتا ہے، اس کو مشکلات سے نکالنا چاہتا ہے، خود مشکلات جھیل کر اپنی اولاد کے لیے بہتری اور خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح پیغمبر اور رسل اور اللہ والے اہل اللہ جو ہیں وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے معاملہ میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ گمراہی میں تم جو جس گمراہی میں تم ڈوبے ہوئے ہو، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے، مجھے تو اللہ نے تمہاری اصلاح پر مامور کیا ہے، تمہاری ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اور مشرکانہ جو اعمال ہیں ان کے سبب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کا مجھے اندیشہ ہے، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ جو ہوگا۔ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ہر رسول اور پیغمبر نے اپنی امت کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا اسی طرح درس دیا۔ دراصل شرک انسان کی عقل کو مس کر دیتا ہے۔ مشرک گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو وہ باعلم اور بعمل سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے لوگ، صاحب اقتدار لوگ، سردار لوگ حق بات کی مخالفت جو اپنی عزت اور حشمت ہے اور دولت چھن جانے کے ڈر سے حق بات کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تھوڑے سے دنیاوی فائدے اور لالچ میں آخرت کا بہت بڑا خسارہ خرید لیتے ہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کا جو خسارہ وہ خرید رہے ہیں وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ جو ذلت اور رسوائی مرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی شکل میں ان کو ملے گی، وہ دنیاوی فائدوں کے مقابلے میں ہزاروں، لاکھوں نہیں، لامحدود گنا بری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری جو نصیب فرمائے، تاکہ قیامت والے دن ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔